اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری تقریر ہے اس کا موضوع ہے والد اور والدہ۔ والد جو ہوتا ہے یہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جو والدہ ہوتی ہے وہ گھر کی وزیر ہوتی ہے۔ وزیر جو ہوتا ہے وہ گھر چلاتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے یہ محنت مزدوری کر کے سردیوں گرمیوں میں تو گھر آ کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو کچھ اس نے کمایا ہوتا ہے۔ تو بیوی جو عقل مند ہوتی ہے وہ اپنا حساب لگا لیتی ہے کہ میرے خاوند نے اتنے پیسے لائے ہیں مہینے کے اور کتنا خرچ ہے میرا مہینے کا، اس حساب سے وہ گھر کا خرچ چلاتی ہے عقل مندی کے ساتھ۔ اور جو خاوند کے والدہ ہوتے ہیں، جو اس کے بھائی ہوتے ہیں، جو اس کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کا بھی حصہ وہ رکھ دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر خاوند کے 3 بھائی ہیں تو وہ آپس میں اگر اتفاق سے رہیں تو ایک دوسرے کی اگر مدد کریں تو ان کی زندگی سوکھی بسر ہو جاتی ہے۔ یہاں بدقسمتی سے ہم اس محبت پیار سے اخلاق سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں جب نچاکی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو گھر کا نقصان ہوتا ہے وہ رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ بیوی میاں کا اگر روز جھگڑا ہو تو گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں پر یہ اثر ایسا پڑتا ہے کہ وہ ہور نہ ہوری سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا پڑھائی والے بچے ہیں، اگر گھر میں خاوند اور بیوی جھگڑا کریں تو اس کی پڑھائی میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ماں کو سمجھاؤں یا باپ کو سمجھاؤں، کیونکہ اس کے لیے یہ دونوں ہی قابل عزت ہستیاں ہیں۔ اگر باپ کے ساتھ تلخی کلامی کرے گا تو تب بھی دوزخ میں چلا جائے گا، اگر والدہ کے ساتھ کرے گا تو تب بھی جنت میں دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ والدین کے آگے جھکے رہو، اف تک نہ کہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ تو اس کی خدمت کرو۔ وہ انتہائی بدبخت شخص ہے جس کے والد والدہ زندے ہوں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں والد اور والدہ کا تفصیل سے وضاحت سے بتایا کہ ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر یہ
چیز ہے کہ بعض ہمارے علماء اور نعت خواں اور بھی بہت سارے جو لوگ قصے بیان کرتے ہیں تو اس میں والد کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں اور والدہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. والدہ کا اس لیے کہا گیا کہ عورت کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا. اگر اس کو خاوند کسی وجہ سے طلاق دے دے تو جو گھر میں سامان ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، وہ وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو زیادہ اس کی پذیرائی کی ہے. والد جو ہوتا ہے یہ گھر کا مالک ہوتا ہے، مگر دنیا میں چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، دونوں کی یکساں خدمت کرنی فرض ہے اولاد پر. دونوں کی خدمت کرنا فرض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ والد کی زیادہ عزت کی جائے اور والدہ کی کم کی جائے، یا والدہ کی زیادہ کی جائے اور والد کی کم کی جائے. اگر والد کی تم عزت کم کرو گے تو اللہ تم پر ناراض ہوگا. والد کی بد دعا ایسی ہے جو فوری لگ جاتی ہے. والد کی بد دعا فوری لگ جاتی ہے اگر اولاد کے لیے بد دعا کرے تو. والدہ کی بد دعا اس لیے جلدی نہیں لگتی کہ وہ نرم دل ہوتی ہے. والد اگر مارے گا تو سخت مارے گا، والدہ اگر بچوں کو مارے گی تو وہ پیار سے مارے گی، زور سے نہیں مارے گی. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا والدہ کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں والد کی بنسبت، کیونکہ والد باہر رہتا ہے، والدہ کے وہ پاس رہتے ہیں، تو اس لیے اولاد والدہ کی زیادہ مانتی ہے. مگر والدہ کو یہ چاہیے کہ بچوں کو ایسی بات سنائے، بتائے کہ جس میں والد کی وہ بیٹی یا بیٹے عزت زیادہ کرنی شروع کر دیں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کی برائیاں نہ بیان کریں. اگر برائیاں بیان کرے گی تو گھر میں فساد شروع ہو جائے گا. والد کے دل میں میل آ جاتی ہے کہ یار یہ میری بیوی ہے، چلو مجھ سے کوئی غلطی ملتی ہوگی یا مارا پیٹا ہے تو یار اب تو بچے جوان ہیں، ان کے سامنے میری یہ برائی بیان کر رہی ہے. عین ممکن ہے کہ والدہ اگر زیادہ والد کے ساتھ جھگڑا کرے تو ممکن ہے وہ اٹھ کر بیوی کو چاڑ تپا کر جائے. تو اگر اس کے پاس جوان بچے ہوں، کسی بھی کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی ماں کو مارا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا. یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے. کوئی لاکھوں میں سے 2-4 آدمی ہوں جو عقل مند ہوں، وہ آپس میں صلح کرا دیتے ہیں. ورنہ اگر والدہ کو مارے تو بیٹوں کا اور والد کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. مگر جب جوان اولاد ہو تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ بد اخلاقی کی کوئی بات نہ کرے، بد اخلاقی کی کوئی بات نہ کرے. ان کے سامنے ایسے رہیں کہ جیسے تم ایک ہی بدن
کہ 2 آدمی مالک ہو، یعنی کہ تمہارے دونوں کا ایک ہی بدن ہے، تو اولاد جو ہے یہ یکساں پیار اور محبت کرنا شروع ہوگی۔ اگر آپ الگ ہو جاؤ گے تو اولاد بھی بانٹی جائے گی۔ 7 بچوں میں سے ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ والدہ کی طرح والد سے محبت کرتا ہے۔ یہ زندگی کا میرا بڑا تجربہ ہے۔ وہ والد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو والد کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بھائی، وہ بھی جب گھر میں آئیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر والد کی بہنیں آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی بھتیجوں کا کام ہے کہ اچھی ان کی خدمت کرے، کیونکہ وہ باپ کی بہنیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں پھوپھی کا بہترین رشتہ ہے، جیسے خالہ کا بہترین رشتہ ہے۔ اور اگر والد کے والدہ اور والد آ جائے گھر میں تو وہ ان کے دادی دادا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور والد کو بھی چاہیے کہ بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے اپنے مائی باپ کی یا بہن بھائیوں کی بریائی بیان نہ کرے۔ اگر بریائی بیان کرے گا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ میرے والد کے دشمن ہیں، نہ اس کی یہ بہنیں ہیں نہ اس کے بھائی ہیں۔ اگر اس کی بہن بھائی ہوں تو میرا والد، ہمارا والد ان کی بدخوئی کیوں کرے؟ یہ بھی رشتہ کمزور کرنے کی ایک بڑی علامت ہے۔ رشتے کو کمزور کرنے میں یہ باتیں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر والدہ کے ماں باپ آ جائیں، والدہ کی بہنیں آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اور خاوند کو چاہیے کہ جب بیوی کے آ جائیں مائی باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھتیجے، تو ان کے سامنے بھی اس کی بریائی یا اس کی غیبت نہ کریں۔ یہ بھی عورت کے دماغ میں فطور ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ عورت کے دماغ میں فطور ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے عورت کے دل میں نفرت آ جاتی ہے اور بچوں کے دل میں بھی نفرت آ جاتی ہے۔ اگر بیوی میاں پیار سے رہیں گے تو گھر کا پیا چلتا رہے گا۔ اگر آپس میں اختلاف کریں گے تو گھر کا پیا رک جائے گا۔ بھائی جان، یہ باتیں اس لیے ہم کی ہیں کہ یہ باتیں ہمارے معاشرے کو سخت ضرورت ہے۔ اگر میرے منہ سے یا جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔